فرمایا یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اکابر مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کے 4 شان نزول بیان فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے 4 شان نزول ہیں۔ اب وہ 4 شان نزول کون سے ہیں، ذرا ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت مجاہد اور حسن فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز عید ادا نہیں فرمائی تھی، یا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی امامت فرما رہے تھے اور نماز عید الاضحیٰ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے حضور کریم علیہ السلام کی نماز عید ادا فرمانے سے پہلے یا دوران نماز کچھ لوگوں نے جانور ذبح کر لیے کہ جو وہ قربانی کے لیے لائے تھے۔ تو حضرت مجاہد اور حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ پھر انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 29 شعبان المعظم کی رات تھی اور غبار بہت تھا، یا بعض نے کہا کہ مطلع ابر آلود تھا جس کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اب لوگ بہت پریشان ہوئے، بعض لوگ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل روزہ ہو اور چاند ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھنے کا اعلان نہیں فرمایا۔ کچھ لوگوں نے اپنے ذہن میں، جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو شک کی وجہ سے روزہ رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب غور فرمائیے، مجھے بتائیے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں بآواز بلند بتائیے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ جانور قربان کرتا ہے نا، جانور ذبح کرتا ہے۔ اب عید الاضحیٰ کے ایام میں جانور ذبح کرنا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ اور احادیث مقدسہ میں یہ بات موجود ہے کہ ایام نحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو بندہ مومن کا اگر کوئی کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کام انہوں نے اچھا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کام انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے، مجھے بتائیے کہ روزہ رکھنا اچھا کام ہے یا نہیں؟ بالکل اچھا کام ہے، اور بندہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، چھپ کر کے پی سکتا ہے، چھپ کر کے کھا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت اس کے دل و دماغ میں رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے،
بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام دونوں اچھے ہیں، لیکن کام حضور کے کرنے سے پہلے کیے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اب میرے یہ قیمتی جملے سنی مسلمانوں اپنے دماغ میں رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری وہی عبادت مقبول ہوتی ہے کہ جو نقل مصطفیٰ بن کر کے پہنچتی ہے۔ ہم محتاج ہیں پیارے مصطفیٰ کی نقل کرنے کے، معاذ اللہ پیارے مصطفیٰ محتاج نہیں ہے ہماری نقل کرنے کے، ہم محتاج ہیں حضور کریم علیہ السلام کی نقل کرنے کے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں بڑا عجیب معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں امتحان گاہ میں اگر کوئی طالب علم نقل کرتا ہے اسے فیل کر دیا جاتا ہے، اس کی کاپی چھین لی جاتی ہے، اس کو بالکل جو ہے وہ کلاس روم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن مذہب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس دنیا کے اندر ایک عجب قانون ہے اللہ کا کہ جو پیارے مصطفیٰ کی نقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرما دیتا ہے۔ جو حضور کی نقل کرتا ہے اپنے چہرے کو داڑھی سے منور کرتا ہے، اپنے سر کو امامے سے منور کرتا ہے، زندگی سنت رسول کے مطابق گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں بھی اسے عزت عطا فرماتا ہے، اس جہاں میں بھی عطا فرمائے۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ کام اچھے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن کام حضور کے کرنے سے پہلے کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ کوئی میرے محبوب سے آگے بڑھے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار ہے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ گویا حضور سے آگے بڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے، حضور سے آگے بڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جس طرح وہاں فرمایا گیا کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، تو اسی طرح اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان افعال سے وہ حضور سے آگے بڑھ جائے گا، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ امتی اگر عبادت اور ریاضت کرے تو وہ نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، یاد رکھو کہ یہ ایسے لوگوں کی حماقت ہے، کوئی بھی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کا حکم ایسے نازل فرما دیتا، اگر اللہ تعالی اس کے بجائے یوں فرما دیتا، اگر حضور اس کے بجائے یوں فرما دیتے، اگر ایسا ہو جاتا، جیسے کہ بعض لوگوں کے دل، بعض لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اچھا نہیں ہوتا اگر فجر کی نماز 10 بجے ادا کی جاتی تو مسجدیں بھر جاتی، لوگ آ جاتے، یہ صبح 5 بجے کی نماز، یہ صبح 5:30 بجے کی نماز، یہ 6 بجے کی نماز، رات بندہ تھک کر کے سوتا ہے تو صبح فجر میں آئے گا کیسے؟ کیا اچھا نہیں ہوتا کہ قربانی کے ایام جو ہے سالہ سال چلتے کہ بندہ قربانی کر دیتا؟ کیا اچھا نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کو جو ہے اتنا کم کر دیا جاتا؟ اب اس طریقے کی باتیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہونے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما دیتا، حضور اس طرح فرما دیتے، اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس تمہارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اپنا دماغ نہیں دوڑاؤ، اپنی عقلیں نہ دوڑاؤ، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس اس پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی کہ بعض مرتبہ باہر سے آنے والے لوگ حضور سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، یا رسول اللہ فرمائیے اس مسئلے کے بارے میں کیا جواب ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ فرما دیجئے کہ اس کا کیا حکم ہے، اس مسئلے کا کیا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میرا محبوب جتنے سوالات کے جوابات دے دے بس تمہارے لیے اتنا کافی، زیادہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا، زیادہ میرے محبوب سے سوالات نہ کرو، زیادہ باتیں میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو علماء کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں۔ علماء کرام نے اس آیت مقدسہ کے تحت بہت کچھ لکھا، وہ میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام سہل بن عبداللہ تستری نے اس سوال کو اٹھایا، فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں ما معنی لا تقدموا، کہ لا تقدموا کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ جو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ما معنی لا تقدموا، لا تقدموا کا معنی کیا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو اور حضور کی بارگاہ میں تم بیٹھے ہوئے ہو، موجود ہو، تو حضور کی بارگاہ میں کلام کی ابتدا نہ کرو، جرأت نہ دکھاؤ۔ جب حضور کوئی بات ارشاد فرمانے لگے تو خوب توجہ کے ساتھ سنو، خاموش رہو۔ اب ذرا قیمتی جملے نوٹ فرمائے۔ حضرت امام سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جس طرح تلاوت قرآن کے وقت بندے کا بولنا منع ہے، بالکل ایسے ہی فرمان مصطفیٰ کے وقت بھی بندے کا بولنا منع ہے، کیونکہ اگر وہ وحی خفی ہے تو یہ وحی جلی ہے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ جب قرآن تلاوت کیا جائے، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو۔ امام سہل بن عبداللہ تستری فرماتے اسی طرح جب حضور کا فرمان جاری ہو تو بالکل کان لگا کے توجہ کے ساتھ سنو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ہم خاموش ہوتے ہیں، اور جب احادیث پڑھی جاتی ہیں تو لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا کہ مقام مصطفیٰ کس قدر بلند ہے کہ فرمایا کہ وہ اگر وحی خفی ہے تو یہ وحی جلی ہے، وہاں پر بھی خاموش رہنا چاہیے اور یہاں پر بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اب امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سوال کو اٹھایا کہ ما معنی لا تقدموا، لا تقدموا کا معنی کیا ہے؟ فرماتے میرے نزدیک معنی یہ ہے کہ ہم غلاموں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ کسی بھی شے کے حکم میں حضور کے فیصلہ دینے سے پہلے خود فیصلہ نہ کر بیٹھو، چاہے وہ قتال ہو یا غیر قتال ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک حضور فیصلہ نہ ارشاد فرما دے اس وقت تک تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی زبان کو ہلاؤ۔ حضور جس بارے میں فیصلہ کر دے بس اس کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں شارح بخاری ہے، اور علامہ زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں اس سوال کو اٹھا کر، اور ابن عطیہ نے بھی اس سوال کو اٹھایا کہ ما معنی لا تقدموا، لا تقدموا کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے، وہ دونوں بزرگ فرماتے ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے لا تقدموا، حضور سے آگے نہ چلو۔ اگر دیکھو کہ حضور کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور تم اگر حضور کے آگے ہو تو فوراً حضور کے پیچھے آ جاؤ، لا تقدموا، حضور کے آگے نہ بڑھو۔ اور اسی طرح فرماتے امام قسطلانی کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ علماء کرام سے بھی آگے نہ چلو، کیونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی عالم کسی راستے سے گزر رہا ہے، اگر تم آگے چل رہے ہو تمہیں معلوم ہو جائے فوراً پیچھے آ جاؤ، یا پیچھے چل رہے ہو تو تیز قدموں سے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر امام قسطلانی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حسین واقعہ بیان فرمایا، ذرا اس کو سنیے تو مشاء میں جہاں آپ کا موثر ہو جائے گا کہ حضور کریم علیہ السلام ایک مرتبہ بنی عمر بن عوف کی طرف گئے۔ یہ دو قبیلے تھے، شارحین نے لکھا کہ جن میں آپس میں کسی بات پہ کوئی نزاع ہو گیا تھا، تو حضور کریم علیہ السلام ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب حضور کو وہاں دیر ہو گئی،
ادھر مؤذن نے اذان دی، اذان ہو گئی، اب نماز کھڑی ہونے والی، کچھ وقت باقی، لیکن حضور کریم علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے. ذرا غور سے سنیے گا، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضور ابھی تشریف نہیں لائے. مؤذن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے عرض کی حضور سرکار تو تشریف لے گئے ہیں بنی عمر بن عوف کی طرف، اور حضور کو آنے میں لگتا ہے کہ تاخیر ہو جائے گی، تو آپ آئیے، آپ نماز پڑھائیے، میں تکبیر کہتا ہوں، آپ مصلی پر جلوہ گر ہو جائیے اور نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ راضی ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، مؤذن نے تکبیر کہی، حضرت ابو بکر صدیق اذان کے بعد تکبیر ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، جماعت صحابہ پیچھے ہے، مسجد بھری ہوئی ہے. ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. ابھی نماز جاری ہے، یہ پہلی رکعت ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر مسجد سے پیچھے تشریف لے آئے، حضور مسجد میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اب روایت کے الفاظ سنو کہ جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ حضور مسجد میں آ گئے ہیں. اللہ اکبر. ایک ایک بات اس حدیث کی بڑی قابل توجہ، بڑی قابل غور ہے، اور اسے میں سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں گا. حضور مسجد میں آئے، صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ حضور مسجد میں داخل ہو گئے ہیں. ہماری نمازوں میں اور صحابہ کرام کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ نے جو خشوع و خضوع انہیں عطا فرمایا وہ انہی کا حصہ ہے. ویسے خشوع و خضوع کے شاید ہم زندگی بھر نماز نہیں پڑھ سکے جیسے کہ وہ پڑھتے تھے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک جنگ میں تیر آپ کی ران میں پیوست ہو گیا. اب آپ کے ساتھی سوچنے لگے کہ اس تیر کو کیسے نکالیں، اگر نکالتے ہیں تو علی کو تکلیف ہوگی. چنانچہ کسی نے کہا کہ جب علی نماز پڑھنے لگے تو اس وقت اس تیر کو نکال لیا جائے. حضرت علی نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کے پاس بیٹھ گئے، اور جب حضرت علی نے سلام پھیر دیا تو حضرت علی نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم اس لیے آئے ہو کہ جب میں نماز پڑھوں تو تم تیر نکالو. کہا حضور ہم نے تو تیر نکال دیا ہے. فرمایا اللہ کا شکر مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا. ایسی نمازیں کیا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ ایسی نمازوں کا خشوع و خضوع کوئی لا سکتا ہے؟ ایسا حسن جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایسی نماز ہے. صحابہ کرام نماز میں مشغول، تو صحابہ کرام کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور مسجد میں داخل ہو گئے ہیں؟ وہ بات میرے امام اعلی حضرت کی درست ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضور کے غلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضور کو ان کی خوشبو سے پہچانا کرتے تھے. اور یاد رکھو اللہ نے جو خوشبو وجود مصطفیٰ میں رکھی، خدا کی قسم ایسی خوشبو کسی عطار کی عطر کی دکان میں نہیں ہے، کسی عطر میں نہیں ہے کہ جو خوشبو اللہ تعالی نے وجود مصطفیٰ میں رکھی. اور آپ کیا سمجھتے حضور کی خوشبو؟ اللہ اکبر. حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا، اور اندازہ لگائیں حضور کی خوشبو کا. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، رخصتی کرنی ہے، لیکن خوشبو نہیں مل رہی. بڑے پریشان ہوئے، سیدھا حضور کے پاس آئے، آن کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو رخصت کرنا ہے لیکن خوشبو نہیں مل رہی، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ، مسکراتے ہوئے فرمایا جاؤ ایک شیشی لے آؤ. اب ان کا بھی ایمان دیکھیے، وہ گئے اور شیشی لے آئے. سرکار نے کیا کیا؟ خوشبو چاہیے نا. محقق علی الاطلاق فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے پسینے کے چند قطرات نکال کے شیشی میں ڈال دی. فرمایا اسے لے جاؤ، جب تمہاری بیٹی کی رخصتی کا وقت آئے اور جب وہ عروسی لباس پہنے تو اس سے کہنا کہ اس میں سے پسینے کے چند قطرات نکالے
اپنے عروسی لباس پہ لگا دے. حضور شاہ عبد الحق موتی دہلوی فرماتے ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ہے. یہ عرض نہیں کر رہا یا رسول اللہ مجھے تو عطر چاہیے, آپ نے تو پسینہ دے دیا. وہ جانتے ہیں کہ جو خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو کسی جگہ پر نہیں ملے گی. گئے بیٹی کو دے دیا, بیٹی کا بھی ایمان اور عقیدہ دیکھیے. اس نے عروسی لباس پہنا, رخصتی کا وقت ہے, حضور کے پسینے کے چند قطرات نکالے اور ملنے کے بعد جب اپنے لباس پر لگائے, موقع علی الاطلاق کے جملے بڑے قیمتی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں حضور کے چند پسینے کے قطرات لگانے تھے کہ واللہ پورا مدینہ شریف حضور کے پسینے کی خوشبو سے مہکنے لگ گیا. لوگوں نے اس کے گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبو والا گھر رکھ دیا. خوشبو کب تک رہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ مہنگی خوشبو عود ہے. مدینہ شریف, مکہ شریف, عرب لوگ یہ زیادہ تر عود استعمال کرتے. 50,000 روپے تولا. یہ تو میں 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اب تو یہ ریشو بہت آگے بڑھ گیا, لمٹ پار کر گئی. آپ لگا لیں لباس پہ, لباس آپ دھوئیں گے تو خوشبو ختم. لیکن اللہ اکبر, یہاں پر غور کرو کہ لگائی خوشبو لباس پر, لیکن ان کے یہاں جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئیں ان کے جسم سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. گویا حضور نے فرمایا کہ خوشبو میں ایسی دوں گا کہ تمہاری بیٹی کے لباس پہ لگے گی, لیکن مصطفیٰ کی خوشبو اللہ تمہاری نسلوں میں پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر. یہ شان ہے. تو غور فرمایا آپ نے حضور کی خوشبو. سرکار مسجد میں داخل ہوئے, صحابہ کرام پہچان گئے کہ حضور مسجد میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ ہاتھ بندے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے متوجہ کریں کہ حضور آ گئے ہیں. اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام نے تالی بجائی. اب تالی کا معنی جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے, دونوں ہاتھوں کو یوں کرنا, یوں نہیں. تالی بجائی کیا مطلب؟ یہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, اس پر اپنا ہاتھ مارا تو تالی کی آواز اور گونج اس طرح سے پیدا ہوئی. اور راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ دوران نماز ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا فرماتے. تو تھوڑی دیر لگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح متوجہ ہونے میں کہ لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہوا ہے. اب ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور مسجد میں آ گئے. اللہ اب دیکھیے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو خبردار, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اب حضور پیچھے, ابو بکر صدیق محراب میں نماز پڑھا. سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ہیں. دوران نماز پیچھے ہٹے. سرکار نے اشارہ بھی فرمایا اور سرکار نے گویا فرمایا بھی کہ ابو بکر نماز مکمل کرو. پیچھے ہٹ گئے. حضور محراب میں جلوہ گر ہوئے اور میرے آقا نے نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل ہو گئی. اب یہاں پر جب نماز ختم ہوئی تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, جب میں نے تم سے کہا کہ تم نماز مکمل کرو تو تم پیچھے کیوں آ گئے؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے نبی سے آگے بڑھ سکے, یہی وجہ ہے کہ میں پیچھے آ گیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو اور اس کا سینہ اگر قبلے سے پھر جائے, نماز ختم. ابو بکر صدیق کا چہرہ بھی پھرا, قبلہ بھی پھرا, سینہ بھی پھرا, گھومے بھی, چلے بھی, لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ابو بکر صدیق کا سینہ کعبے کی طرف تھا, اب ابو بکر صدیق کا سینہ کعبے کی طرف ہو گیا. اس لیے ابو بکر صدیق کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا, کوئی فرق پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو فرمایا لا تقدموا
بین یدی اللہ ورسول، امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر ادب سیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھو. اور حضرت ابوبکر صدیق جس وقت خلیفہ منتخب ہوئے تو حضور کریم علیہ السلام ممبر شریف کے سب سے اوپر والے سینے پر رونق افروز ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے. ابوبکر صدیق جب آئے تو دوسری سیڑھی پر بیٹھے، رونق افروز ہوئے جہاں سرکار اپنے قدم رکھا کرتے. اللہ اکبر. پھر حضرت فاروق اعظم آئے تو تیسری سیڑھی پہ رونق افروز ہوئے. جب حضرت عثمان غنی آئے تو حضرت عثمان غنی اسی مقام پر بیٹھا کرتے کہ جس مقام پہ سرکار بیٹھا کرتے، رونق افروز ہوتے. تو کسی نے عثمان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ابوبکر صدیق دوسری سیڑھی پہ، فاروق اعظم تیسری سیڑھی پہ، اور آپ پھر اسی جگہ پر جہاں سرکار رونق افروز ہوا کرتے تھے. تو فرمانے لگے اگر میں اس مقام پر بیٹھتا جہاں ابوبکر صدیق بیٹھا کرتے تھے تو لوگ کہتے دیکھو اپنے آپ کو ابوبکر کی طرح سمجھتا ہے. اگر میں اس مقام پہ بیٹھتا جہاں فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے لوگ سمجھتے دیکھو اپنے آپ کو عمر کی طرح سمجھتا ہے. تو میں اس جگہ پر بیٹھا جہاں کسی مسلمان کا دماغ ہی نہیں جائے گا کہ عثمان اپنے آپ کو پیارے مصطفیٰ کی مثل سمجھتا ہے. اللہ اکبر. ادب ذرا آپ غور فرمائیے. تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو علامہ قسطلانی فرماتے ہیں مسلمانوں اگر تم نے ادب سیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق سے ادب سیکھو کہ کس طریقے سے نماز میں انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کا ادب جو ہے وہ کیا. علامہ اسماعیل حقی آفندی نے بھی اس سوال کو اٹھایا. ما مان لا تقدموا، لا تقدموا کا معنی کیا ہے؟ فرماتے میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پیش کیا جائے تو کوئی سوال کرے تو تم جواب نہ دو جب تک کہ حضور جواب نہ ارشاد فرمائیں. عموماً ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہے تو عالم کا دماغ فوراً کتابوں کی طرف چلا جاتا ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے، فتاوی ردیفیہ کا کون سا صفحہ، بار شریعت کا کون سا صفحہ، عالمگیری میں کس جگہ پر ہے، قدوری میں کس جگہ، ہدایت پہ کس جگہ میں نے پڑھا. وہ سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ برابر میں جو عالم کے ساتھ روزانہ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ فوراً بول پڑتا جناب اس مسئلے کا تو یہ حکم ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا جب حضور کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پیش کیا جائے خاموش رہو، جواب دینے میں سبقت نہ کرو. ایک بات یہ مسئلہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ علماء انبیاء کرام کے وارث تو علماء کی بارگاہ میں بھی جب بیٹھو تو بالکل اسی طریقے سے بیٹھو. اسی طرح فرماتے ہیں جب حضور کے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو پہل نہ کرو جب تک حضور لقمہ توڑیں، شوربے میں بھگوئیں، اپنے منہ میں داخل نہ کر لیں اس وقت تک تم یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس طرح سے کرنا یہ بھی حضور سے آگے بڑھنا ہے. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں وہی بات کہ جب حضور کسی راستے میں چلے حضور سے آگے نہ چلے. فرماتے اسماعیل حقی کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب کوئی کسی بزرگ کے آگے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیتا تھا، ایسا معاملہ ہوتا تھا. اس کے بعد اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اسی طرح علماء کرام کے آگے چلنے سے بھی منع کیا گیا. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چل رہا تھا، حضور نے مجھے دیکھ لیا، حضور نے بلایا اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا ابو درداء تو اس کے آگے چلتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے. انبیاء و مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابوبکر صدیق سے افضل ہو، اور تو میرے ابوبکر صدیق سے آگے چلتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرید کے آداب میں سے بھی یہ بات ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے زیادہ بات نہ کرے، کیونکہ یہ چیز بھی اکابر کی آنکھوں میں گر جانے کا سبب ہے. اور میرے یہ قیمتی جملے دماغ میں رکھ لو کہ کسی عالم کے سامنے جب بیٹھو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو. ادھر زبان سے کچھ نکلا بس تمہارا معاملہ پھر دوسرا ہو جائے گا،
اور ادھر مرشد کی بارگاہ میں دل میں کوئی گندا خیال آ گیا تو یاد رکھو کہ پھر وہ سارا معاملہ دوسرا ہو جائے گا. تو دونوں جگہ پر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیے کہ قرآن نے کس طریقے سے اس آیت مقدسہ میں ادب سکھایا. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. اب قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، خبردار اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کی بارگاہ میں ایسے چلا کے باتیں نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا ہو گیا تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پہ بلند ہو گئی، یا تم نے اس طرح سے بات کی جس طرح سے ایک دوسرے سے چلا کرو چیخ کے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں، تباہ ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. تم اپنے خیال میں تو ہو گئے بڑے عمرے کیے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اتنی نیکیاں کی ہیں، اسپتال بنائے ہیں، لیکن جب روز محشر پہنچو گے تو اعمال نامہ سارا نیکیوں سے خالی ہوگا. ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب مفسرین فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ پہلی آیت میں تو یہ فرمایا گیا کہ قول و فعل میں اللہ کے محبوب سے سبقت نہ کرو. اب یہ بتایا جا رہا ہے اگر قسمت یاوری کرے اور اگر تمہارا نصیب چمک اٹھے اور اے بندہ مومن اگر حضور کی بارگاہ سے تیرا بلاوا آ جائے تو خوش نصیب ہے، تو کائنات کا خوش نصیب انسان ہے. ورنہ تو سینکڑوں لوگ اس آرزو اور تمنا میں دنیا سے چلے گئے کہ انہیں حضور کی بارگاہ سے کوئی بلاوا نصیب ہو جائے. اب اگر حضور کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، وہ جتنے لوگ حج پہ جانے والے، اب میری بات غور سے سن، گویا قرآن فرما رہے اگر بلاوا آ جائے حضور کی بارگاہ میں تو ادب و احترام کی تصویر بن کے حاضر ہونا. ذرا سی غفلت، ذرا سی بے ادبی، ذرا سی لاپرواہی یہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بھی کئی بار روزہ رسول پہ حاضری دی ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، پاکستانیوں کو، بالخصوص ایرانیوں کو، عربوں کو، بیت اللہ شریف میں بھی دیکھا، کعبے کے طواف میں مصروف ہیں، احرام بنا ہوا ہے، موبائل پہ جو رنگ ٹون ہے وہ گانے کی ہے، کعبے کا طواف کرتے ہیں انڈین گانا بج رہا ہے، پاکستانی گانا بج رہا ہے، اور لوگ تو بالکل موبائل پر وہاں سے لائیو کمنٹری کرنے لگ جاتے ہیں. صاحب ابھی رکن یمانی تک پہنچا، اب جو ہے حجر اسود تک پہنچنے والا ہوں، اتنا وقت ہے، اب یہاں سے آگے بڑھوں گا، اب باب کعبہ تک پہنچ گیا، اب مقام ابراہیم پر آ گیا، بالکل اپنے گھر والوں کو بتا رہا. اور جو روزہ رسول پہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، حضور کے مواج شریف کے پاس انڈین گانے بج رہے موبائل پر، یا اور عربی گانے، ایرانی سانگ، روزہ رسول ہے، قدم رسول ہے، صفہ چبوترا، ریاض الجنہ، محراب رسول، جن جن کے پاس موبائل ہوتے ہیں موبائل فون بجنے لگ جاتے ہیں اور لوگ چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے. ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ حضور کا روزہ ہے، یہ ابو بکر صدیق کا روزہ، یہ فاروق ہے. وہاں پر لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں. تو خدا کے لیے میرے سنی مسلمانوں ایسا نہ کریں. موبائل فون ہوٹل میں رکھ کے جانا، میں تو کہتا ہوں روزہ رسول پہ موبائل کو سائلنٹ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وائبریٹ کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. اگر آواز بلند ہو گئی حضور کی آواز پر، یہ جتنا پیسہ تم نے خرچ کیا یہ سب اکارت چلا جائے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اور میرا مسلک تو ہے ہی پورا کا پورا ادب سکھاتا ہے. اگر ادب ہاتھ میں ہوگا اللہ تمہارے حج کو
اور روضے رسول کی حاضری کو قبول فرما لے گا. اگر ادب نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راستے سے اتر گئے. ادھر ایک گناہگار بدکار سیاکار اسی راستے پہ چڑھ رہا تھا. آپ اتر رہے, یہ چڑھ رہا تھا, اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے ولی ہیں, نیک بندے ہیں, بڑا ان کا نام ہے, چلو ان سے ہاتھ ملا لیتا ہوں. تھا شرابی کبابی گناہگار بدکار, ادب کیا, آگے بڑھا, بہاؤالدین نقشبند کے ہاتھوں کو چوما, بوسہ دیا. لکھنے والے لکھتے ہیں 2-4 دن کے بعد انتقال ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں گھوم رہا. پوچھا تو تو گناہگار تھا, بدکار تھا, سیاکار تھا, تو کیسے جنتی ہو گیا؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا اے شخص تو نے میرے نیک بندے بہاؤالدین کا ادب کیا تو میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یاد رکھو کہ ادب ہے تو سب کچھ ہے, ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا کے لیے یہاں پر اس کا اہتمام ضرور کرنا کہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا شور حضور کی بارگاہ میں تمہارا بلند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بالکل ویسے ہی احکام ہیں آج بھی جیسے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تھے. اور ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا زندہ ہے, ہمارے آقا حیات ہیں. اگر تمہاری آج بھی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی یا تم نے چیخ اور چلا کر کے بات کرنی شروع کر دی تو قرآن کی آیت واضح دلیل ہے کہ انتحبط اعمالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو جو ہے وہ اکارت فرما دے گا. اللہ اکبر. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اولین اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں. قرآن مخاطب تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے, لیکن اولین خطاب صحابہ کرام سے جن کا ایمان بے مثل و بے نظیر, جن کا عقیدہ بے مثل, جن کی قربانیاں بے مثل, جن کی ہجرت بے مثل, جن کی حضور سے محبت و رسول پیوستگی یہ بے مثل. تو قرآن ان سے فرما رہا ہے اے ایمان والو خبردار, اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا میرے محبوب کی آواز پر. اگر آواز بلند ہو گئی یا اس طرح چیخ کر چلا کر کے بات کی جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو, انتحبط اعمالکم, سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو ایک صاحب کو عامل مقرر کرنا تھا کسی جگہ کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اقرا بن حابس کو آپ اس جگہ کا عامل مقرر کر دیں. حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ, میری رائے یہ ہے کہ قعقاع ابن معبد کو اس جگہ کا عامل مقرر کر دیا جائے. مفسرین فرماتے یہ دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کی آواز بلند ہو, آواز بلند ہو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا میرے محبوب کی آواز. اور فرمائیے حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں دیکھیں, حضور فاروق اعظم کی قربانیاں دیکھیں, اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے, لیکن ان کی آواز محبوب کی آواز پہ بلند ہوئی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب یہاں پر ایک کمال نقطہ پیش کرتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. قرآن ابوبکر صدیق کو ایمان والا کہہ رہا ہے, فاروق اعظم کو ایمان والا کہہ رہا ہے, صحابہ کرام کو ایمان والا کہہ رہا ہے, اور جو انہیں بے ایمان کہے اس کا مطلب وہ خود بے ایمان ہے, جو انہیں دین کا غدار کہے اس کا مطلب وہ خود غدار ہے. قرآن انہیں ایمان والا کہہ رہا ہے. فرمایا ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اب کیا ہوا, اب جب آیت مقدسہ نازل ہو گئی اب حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم پہ خوف کی کیفیت طاری ہو, جسم خوف خدا سے کب کبانے لگ گیا. عرض کی حضرت ابوبکر صدیق نے یا رسول اللہ, مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے, اب مرتے دم تک میری آواز کبھی آپ کی آواز پہ بلند نہیں ہوگی. اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی وقت
حضور سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا مدینہ شریف میں، تو ابو بکر صدیق نے خاص اہتمام کیا تھا اس کو مدینے سے دور روک لیتے اور اس کے پاس قاصد بھیجتے اس وقت کے پاس، اور ان سے کہتے دیکھو آنا، مگر بات اس طرح سے کرنا، تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے سرکار پہ، اگر آواز بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال جو ہے تباہ ہو جائیں گے۔ سارے آداب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا تو کسی نے مجھے باریک سی کنکری ماری، میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو فاروق اعظم نے مجھے بلایا کہ ذرا یہ دو بندے جو وہاں پر موجود ہیں ان کو یہاں پر لے کے آؤ۔ فرماتے میں انہیں لے کے گیا تو فاروق اعظم نے کہا یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا حضور ہم طائف کے رہنے والے۔ فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تمہیں وہ سبق سکھاتا کہ تم یاد کرتے۔ مفسرین فرماتے مانا یہ تھا تمہیں اتنے کوڑے مارتا کہ تمہارا جسم درد کرتا۔ خبردار اللہ کے محبوب پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، انہیں ادب سکھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ جب یہ سنتی کہ کوئی مکان میں کیل ٹھوکنے والا ہے، کسی جگہ پر دروازہ درست کرنے کے لیے یا کہیں پر ضرورت ہے، اسے بلاتی، فرماتی دیکھ لو اگر تمہاری یہ کیل ٹھوکنے کی آواز بلند ہو گئی حضور کی آواز پر تو سب کچھ تباہ کر دیا جائے، اسے منع فرما دے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے مکان میں دروازہ لگانا چاہتے تو بڑئی کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا یہاں پہ پیمائش کر لو، ناپ لے لو، مدینے سے دور چلے جاؤ اور وہاں پر دروازہ تیار کر کے لاؤ اور یہاں پر اس انداز سے لگاؤ کہ تمہاری ٹھوک پیٹ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ پھر صحابہ کرام جو ہے وہ اس طریقے سے ادب کرنے لگ گئے۔ اب ایک بڑا شاندار نقطہ لکھا اس آیت مقدسہ کے تحت آرائش البیان میں امام البقلی نے، ذرا غور سے سنیے، مشاہ میں جہاں محتر ہوگا، امام بقلی فرماتے کیوں منع کیا گیا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے محبوب کی آواز پر، یہ کیوں منع کیا گیا؟ فرماتے بات یہ ہے کہ سرکار شغل الہی میں، ذکر الہی میں ہر وقت مشغول ہوتے، محب ہوتے ہیں، ہر وقت حضور کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی ان کے سامنے زور سے چلاتا ہے، چیختا ہے، تو حضور کا قلب اثر اس سے اذیت پاتا ہے، اور عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو آمنہ کے لال کے دل کے مقابلے کی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے میرے محبوب کی آواز پر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، ابھی 5 منٹ ہے میرے پاس، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ حضرت ثابت ابن قیس مشہور صحابی رسول ہے، ان سے متعلق نازل ہوئی۔ اب کیسے نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ ثابت ابن قیس ان کو اونچا سننے کا عارضہ لاحق تھا، یہ اونچا سنتے تھے، اور آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے۔ ہاں کیا کہا؟ اونچا بولتا ہے۔ اب ان کی آواز، اب یہ تو عارضہ تھا، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی آواز حضور کی آواز پہ بلند ہو جائے، حضور نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی میرے محبوب کی آواز پہ کسی کی آواز بلند ہو جائے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز کو بلند نہ کرو میرے محبوب کی آواز پر، اور نہ اس طرح چلا کر کے بات کرو جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ثابت ابن قیس گھر کی طرف جا رہے ہیں، اچانک اس پہ غور کرنے لگ گئے کہ آج حضور نے فرمایا کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے۔ ایک پتھر پہ بیٹھ گئے، راستے میں ساروں قطار رو رہے، تھاڑے مار مار کے رو رہے۔ حضرت عاصم ابن عدی یہ بھی صحابی رسول یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا ثابت یہ کیا حال بنایا ہو، ساروں قطار رو رہے، یہ کیا معاملہ؟
کہ آپ کو معلوم نہیں آیت مقدسہ نازل ہوئی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ آیت آئی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ میں وہ واحد آدمی ہوں، حضور کے غلاموں میں واحد غلام ہوں کہ میں حضور کی بارگاہ میں چلا کے بات کرتا ہوں، میری آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ تو میری نیکیاں تو سب چلی گئی، میں تو جہنمی ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے چاروں قطار رو رہے، حضرت عاصم ابن عدی وہاں سے حضور کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہوئے، ادھر حضرت ثابت ابن قیس اٹھے، سیدھا اپنے گھر میں آ گئے۔ ان کی بیوی جن کا نام جمیلہ تھا، انہوں نے کہا ثابت یہ کیا حال بنایا ہوا؟ انہوں نے کہا میری رفیق حیات، مجھ پہ تو غم و حزن کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں ہی نازل ہوئی، تو مجھے کوٹری میں بند کر دو، باہر سے کنڈی لگا دو، میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اگر حضور مجھ سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا، میری خطا کو معاف فرما دے۔ کوٹری میں چلے گئے، ساروں قطار رو رہے، ادھر عاصم ابن عدی سرکار کی بارگاہ میں، اور سارا معاملہ پیش کر دیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا اور میں نے دیکھا عاصم ابن عدی کو رو رہے اور یہ کہہ رہے، فرمایا جاؤ عاصم ابن عدی کو بلا کے لا۔ اب یہ ثابت ابن قیس کو بلا کے لا، عاصم ابن عدی نکلے، ثابت ابن قیس کے گھر پہنچے، عاصم ابن عدی کہاں، ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ ان کی اہلیہ نے کہا وہ تو کوٹری میں بند ہو گئے، زاروں قطار ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ میرے بارے میں آئی ہے۔ کہا اچھا ذرا کنڈی کھولو، کنڈی کھولی، سینے سے لگایا، کہا ثابت ابن قیس چلو، حضور نے تمہیں بلایا ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آؤ ثابت ابن قیس۔ اب ثابت ابن قیس نے اپنے آنسو پہنچے اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور نے ثابت ابن قیس کو اپنے قریب بلایا اور سینے سے لگایا، فرمایا ثابت ابن قیس اب تک جو ہو گیا وہ معاف ہے، رو نہیں، گڑ گڑاؤ نہیں، میں تمہیں 3 بشارتیں سناتا ہوں، 3 خوشخبریاں تمہیں سناؤں، ایسی باتیں سناؤں گا تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب ثابت ابن قیس متوجہ ہو گئے حضور کی طرف، یا رسول اللہ آپ سنائیے۔ فرمایا سنو، پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ اے ثابت ابن قیس، سارے صحابہ موجود ہیں، تمہاری ساری زندگی قابل تعریف گزرے گی، ساری زندگی تمہاری اچھے گزرے گی۔ دوسری خوشخبری، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ تیسری خوشخبری، اے ثابت ابن قیس تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر، 3 خوشخبریاں سنا دی۔ ثابت ابن قیس ہیں، صحابہ کرام ہیں، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کسی کی زندگی اچھی گزرے گی بری گزرے گی یہ تو اللہ جانتا ہے، کل کیا ہوگا، کس کو موت آ جائے، آپ کی اس کو کہاں سے خبر ہو گئی؟ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی تو ساری قابل تعریف گزرے گی؟ اللہ اکبر، نہیں کہا۔ یا رسول اللہ کس کی موت کیسی ہوگی، شہید مرے گا نہیں مرے گا، یہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، آپ کیوں بتا رہے؟ یا رسول اللہ اور کوئی جنتی ہے دوزخی ہے یہ تو قیامت میں پتا چلے گا نا، آپ ابھی سے کیسے بتا رہے؟ گویا کہ آپ ہمیں غیب کی خبریں بتا رہے، اور غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو جو کچھ بھی علم ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، حضور سب کچھ جانتے ہیں، سارے معاملات جانتے ہیں۔ یہ تو غداروں کا عقیدہ ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور یہاں پہ بھول گئے، حضور پہ یہاں پہ غلطی ہو گئی، حضور سے یہاں پہ نسیان ہو گیا۔ نہیں، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کس کا عقیدہ صحابہ کرام کا ہے اور کس کا عقیدہ غداروں کا ہے، تو آج دنیا میں دیکھ لو، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، حضور مختار کل ہے، اللہ نے حضور کو جو اختیار عطا فرمائے وہ حضور ہی کا حصہ ہے، حضور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب ہوا کیا، ذرا سنو تو صحیح۔ حضور نے 3 خوشخبریاں دی تو ثابت ابن قیس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی،
اب کبھی بھی آپ کی آواز پہ میری آواز بلند نہیں ہوگی. فوراً آیت مقدسہ نازل ہو گئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک جو لوگ اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے خاص فرما لیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے, اور ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب ثابت ابن قیس کو یہ خوشخبری حضور نے جب سنائی تو اب ہوا کیا؟ واقعی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت ابن قیس کی پوری زندگی قابل تعریف گزری. کوئی غم نہیں, کوئی مصیبت نہیں, کوئی بیماری نہیں. دن دیکھو رات دیکھو ثابت ابن قیس مسکرایا کرتے. کوئی مالی قسم کی گھریلو کوئی پریشانی نہیں. اللہ اکبر. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ ثابت ابن قیس کو دیکھتے تو آپس میں کہتے کسی کو زمین پہ اگر جنتی شخص چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو ثابت ابن قیس کو دیکھ لے. یہ بھی بات پوری ہو گئی. اب ہوا کیا؟ جنگ یمامہ ہو گئی. مسلمہ کذاب نے دعوے نبوت کیا. ثابت ابن قیس بھی جنگ یمامہ لڑنے کے لیے گئے اور وہاں پر ثابت ابن قیس شہید ہو گئے. زندگی اچھی گزری, شہادت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اب ثابت ابن قیس جب شہید ہوئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شہادت کے بعد ایک کرامت آپ کی ظاہر ہوئی جو بڑی شاندار ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کے خواب میں تشریف لائے, فرمانے لگے جاؤ لشکر کے سپہ سالار خالد ابن ولید کے پاس اور ان سے کہو کہ جب میں جنگ لڑنے نکلا تھا تو میں نے لوہے کی ایک زرہ پہنی تھی, ایک لباس جو جنگ کے زمانے میں پہنتے, وہ ایک چور نے چوری کر لیا. فلانی جگہ جہاں پر گھوڑے بانے جاتے ہیں وہاں پر ایک برتن کے نیچے اس نے اس کو چھپا دیا. خالد ابن ولید سے کہو کہ وہاں سے میری زرہ نکال کے بیچ دے, لے لے اور وہ فرما دے. ایک بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنا کہ مجھ پر اتنے لوگوں کا قرض ہے اپنی طرف سے ادا کر دیں, میرا غلام میری طرف سے آزاد کرتے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں جیسا ثابت ابن قیس نے خواب میں کہا بالکل ویسے ہی کیا گیا. خالد ابن ولید گئے, گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی, وہاں برتن دیکھا, اٹھایا تو وہاں پر ثابت ابن قیس کی زرہ موجود تھی. مرنے کے بعد, وصال کے بعد, شہادت کے بعد آپ کی وصیت کو جاری کیا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی وصیت کو بعد وصال کے خواب میں جاری کیا گیا ہو. یہ صرف اگر حصہ ہے تو ثابت ابن قیس کا حصہ. اللہ اکبر. یہ شان حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب آخری بات ہے اور گفتگو ختم کرتا ہوں. اب فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اب یہ آخری جملے ہیں اور یہ پورے ہفتے کا پیٹرول ہے. لے کے جانا, اس کی خوشبو سے انشاءاللہ پورے ہفتے معطر رہتے رہو. سنو ذرا غور سے سن لو آخری جملہ. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے 19-20 اوپر نیچے, لیکن اس کو برداشت کرو, میری ہفتے بھر کی محنت وصول ہو جائے اگر یہ نقطہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گئے. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب, وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں نا, ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے, کم سمجھ. لا یعقلون, چلو بے وقوف, بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا, بے وقوف ہیں, عقل نہیں رکھتے, نا سمجھ ہیں. اللہ اکبر. اب ہوا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بنی تمیم کا ایک وقت 70 اور 80 افراد پہ مشتمل یہ آیا حضور کی بارگاہ. دوپہر کا وقت تھا. حضور کی اس وقت ازواج 9 تھی, الگ الگ حجرے سب کے بنے ہوئے تھے. حضور کس حجرے میں تھے ان کو معلوم نہیں. اب انہوں نے آواز دینی شروع کر دی, یا محمد اخرج علینا, یا محمد اخرج علینا, یا محمد اخرج علینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیے, آپ ہمارے پاس آئیے.
ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، یہ حضور سے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم جس کی تعریف کرتے ہیں اسے عزت مل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا غلط، میرا رب جس کی تعریف کرتا ہے اسے عزت مل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم مقابلہ کریں گے، ہمارے خطیب کی ذرا بات سنیں۔ ان کے خطیب کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی۔ اوہو، حیران کن تقریر، الفاظ ایسے استعمال کیے کہ لوگ دنگ ہو گئے۔ حضور نے اپنے دربار کے خطیب یا اپنے شاگرد خاص ثابت ابن قیس کو بلایا۔ حضور نے فرمایا ثابت ذرا اس کی تقریر کا جواب۔ ثابت ابن قیس کھڑے ہوئے، ایسی تقریر کی وہ سب کے سب مبہوت ہو کے دیکھنے لگے، دنگ ہو گئے، ایسے شاندار الفاظ استعمال کی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ہمارا شاعر آئے۔ شاعر آ گئے، زبری بن طان، ذرا اشعار پڑھو۔ انہوں نے اشعار پڑھے، بڑے شاندار الفاظ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، اے حسان ابن ثابت ادھر آؤ۔ حسان ابن ثابت آئے، حضور کی شان میں ایسے الفاظ کہے وہ سب کے سب دنگ ہو گئے۔ اب سارے لوگ کہنے لگے، ان کا سردار کہنے لگا یا رسول اللہ، نہ ہمارا خطیب آپ کے خطیب کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہمارا شاعر آپ کے شاعر کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہم سب آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ 70-80 افراد یہ مسلمان ہو گئے، لیکن جو بات سوچنے سمجھنے کی بس وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے پیارے، وہ لوگ جو تجھے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ اکثر بے وقوف ہے۔ حضور کو حجروں کے باہر سے پکارا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس آئیے، قرآن فرماتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے، رب فرماتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سمجھنے کی بات ہے، کوئی شخص مجھ سے ملنے آئے میرے گھر پہ، ٹھیک ہے، نہ وہ بیل بجائے، نہ انٹرکام کرے، نہ کسی کو کہے کہ جاؤ شاہ صاحب یہاں پہ رہتے ہیں تو شاہ صاحب سے بات کرنی ہے، میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں، شاہ صاحب سے ملا دیں، کچھ بھی نہ کرے، نہ بیل بجائے، نہ انٹرکام کرتا ہے، نہ کسی قاصد کو بیچتا ہے، چلا جائے، دوسرے دن مجھے مل جائے مارکیٹ میں، مولوی صاحب، شاہ صاحب آپ تو بڑے عجیب آدمی ہیں، میں آپ سے کل ملنے کے لیے آیا، آپ نے ملاقات ہی نہیں کی، تو میں کہوں گا نا کہ یہ بتاؤ بھائی کہ تم کب ملنے آئے تھے؟ میں آپ کے پاس آیا تھا دوپہر کے وقت 3 بجے تو میں گھر پہ تھا، آپ نے بیل بجائی نہیں، انٹرکام کیا نہیں، کسی کو بھیجا نہیں، تو اب میں برہم ہوں گا یا نہیں کہ عجیب آدمی میں ہوں یا تم ہو؟ بھائی جب کس کو بلانا ہوتا ہے گھنٹی بجاتے ہیں، انٹرکام کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کسی قاصد کو بیچتے ہیں، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور تم مجھے پر چڑھ دوڑے، کیا آپ بڑے عجیب آدمی ملاقات نہیں کرتے؟ تو دنیا کا اصول یہ ہے، سوچو کوئی ہمارے گھر پہ آئے اور ہمیں آواز نہ دے چلا جائے اور دوسرے دن کہے کہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا آپ نے ملاقات نہیں کی، تو ہم اسے بے وقوف کہتے ہیں یا نہیں؟ کہو ذرا آواز دو، ملنے آیا ملاقات نہیں کی، آواز نہیں دی، شاہ صاحب آئیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ ادھر سرکار سے ملنے پہنچے، سرکار کس حجرے میں ہے معلوم نہیں، سرکار کو آواز دے رہے ہیں یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، رب فرماتا ہے بے وقوف ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، محبوب جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں بے وقوف ہے۔ ہمیں کوئی اگر باہر سے آواز نہ دے تو بے وقوف، حضور کو باہر سے آواز دے تو بے وقوف۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، سن لو، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ حضور کے پاس کوئی آئے، حضور گھر میں ہو اور باہر سے چیخنے لگ جائے، چلانے لگ جائے، آوازیں دینے لگ جائے یا محمد اخرج علینا، وہ بے وقوف اس لیے ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ مجھ سے دروازے پر ملنے کے لیے کون آیا ہے، حضور جانتے ہیں مجھ سے دروازے پر باہر ملنے کے لیے کون آیا ہے، اور ہماری اگر کوئی بیل نہ بجائے آواز نہ دے وہ بے وقوف ہے، اس لیے
کہ ہم نہیں جانتے کہ باہر کون آیا ہے، جب مصطفیٰ جانتے ہیں کہ دروازے پر ملنے کے لیے کون آیا ہے، تو پھر آوازیں دینے کی کیا ضرورت ہے، چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اہل علم نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ حضرت ابی ابن کعب کے گھر جاتے، ذرا غور سے سننا، دروازے پر بیٹھ جاتے، آواز نہیں دیتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، بیٹھ جاتے علم پڑھنے کے لیے۔ جب حضرت ابی ابن کعب اپنے گھر سے باہر نکلنے والے ہوتے، دروازہ کھولتے، سامنے دیکھتے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے، تو فرماتے یہ کیا معاملہ؟ اگر آپ دروازہ بجا دیتے، کسی کا پیغام بھیج دیتے، میں آپ کو بلاتا، میں آپ کو پڑھتا۔ کہا نہیں، میں نے قرآن سے سیکھا ہے کہ عالم اپنی امت میں عالم لوگوں میں بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ تو جب نبی کے بارے میں منع کیا گیا کہ جب نبی کے دروازے پر پہنچو تو آواز نہ دو، تو اسی لیے میں اس آیت مقدسہ پہ غور کرتا ہوں اور آپ کو آواز دے کر کے میں نہیں بلاتا۔ یہ ہے دینی تعلیم، اور وہ دنیاوی تعلیم جو ہم دیکھتے ہیں جس نے استادوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا، استادوں کی عزت کا نظام درم برم ہو گیا۔ یہ طلبہ استادوں کو مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں، ان کے لباس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ گویا آج ہمارا جو معاشرہ جسے ہم انسانی معاشرہ کہتے ہیں، آج ہمارا معاشرہ جو ہے یہ حیوانی معاشرہ بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنا دے۔ وقت میں نے آپ کا لیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔